بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو طالب اور سید خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کی وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی غرض سے طائف تشریف لائے۔ طائف برونق شہر ہے اور موسم کے لحاظ سے عرب کا شملہ سمجھا جاتا ہے۔ مکہ معظمہ سے مغرب کی طرف چند میل پر واقع ہے۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا جو ظلم و سرکشی میں مکہ والوں سے بڑے تھے۔ طائف کے بڑے بڑے چودھریوں نے شرک کے اچکوں کا ہشکا دیا، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کر کے لہولہان کر دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر انگور کی بیلوں کے سائے میں بیٹھ گئے۔ قریش مکہ بڑے چودھری رابعہ کی ذمہ داری طائف میں تھی۔ رابعہ کے دونوں بیٹے شیبہ اور عتبہ یہاں آئے ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھ کر انہیں ترس آ گیا، اور اپنے عیسائی غلام عدس کے ذریعے پلیٹ میں انگور کے خوشے رکھ دیے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر تناول فرمایا شروع کر دیا۔ بسم اللہ پر عدس کے تعجب کی کوئی حد نہ رہی۔ عرض کیا، اے صاحب اس بستی کے رہنے والے تو یہ کلمہ نہیں پڑھتے، خدا را مجھے بھی اس کی حقیقت بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تمہارا وطن کہاں ہے اور مذہب کیا ہے؟ عدس، میرا وطن نیوا ہے اور مذہب نصرانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نینوا جہاں ایک مرد صالح یونس بن متی پیدا ہوئے تھے۔ یونس بن متی بھی اللہ کے رسول تھے۔ عدس، یونس بن متی کو آپ نے کیسے جانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یونس نبی میرے بھائی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمہ ابھی پوری طرح ادا نہ ہوا تھا۔ عدس نے سر سے پاؤں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئیں کو بوسہ دیا۔ شیبہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس سے رہا نہ گیا۔ غلام واپس لوٹا تو کہا، اے بد نصیب، تو اس شخص سے کس غضب کی عقیدت کا اظہار کر رہا تھا؟ عدس نے کہا، اس وقت دنیا جہاں میں یہ شخص سب سے بہتر ہے، اس نے مجھے ایسی باتیں بتائیں جنہیں دوسرا جان بھی نہیں سکتا۔ شیبہ نے کہا، ارے تیرا دین اس کے دین سے بدتر جہاں بہتر ہے، اس کے دین میں نہ چلے جانا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ عدس رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ جب شیبہ اور عتبہ جنگ بدر کے لیے نکلے تو عدس مکہ سے باہر تسنیۃ البیضاء نام کے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شیبہ اور عتبہ ادھر سے گزر رہے تو عدس نے رو کر کہا، وہ شخص واقعی رسول ہے، آپ کے آگے قدم اٹھانا خود کو مشکل میں ڈالنا ہے۔ مگر شیبہ عتبہ کی تقدیر میں اپنے سرگنا ابو جہل سے ہم بغل ہو کر بندر کے اندر چلے گئے اور وہاں وہ مارے گئے، اور عدس کے مقدر میں بدر کی شہادت کا عروج۔ اور ایسا ہی ہوا۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، کامنٹس کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اسلامی وظائف یوٹیوب چینل کو دیکھنے کا